السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی وقادۃ التقی، اما بعد۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، متفق علیہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شافع محشر ساقی کوثر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور جامع فرمان کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، لہٰذا ہم اس حدیث شریف کے ترجمہ اور ٹرانسلیشن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بھی سماعت کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حدیث شریف کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی صحت، صحیح ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف صحیح متصور ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض سے ہوگی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ یہ اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ اب راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام نامی حضرت عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق ہے، والد کا نام خطاب ہے اور والدہ امی جان کا نام فتحہ بتلایا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 روایات کتب احادیث میں مروی ہیں، 539 روایات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ نبوت کے 7ویں سال 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ نبوت کے 7ویں سال 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، اور آپ نے مدینۃ المنورہ ہجرت بھی فرمائی تھی اور غزوات میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کے غلام فیروز، جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، اس نے فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ آپ پر حملہ آور ہوا تھا، جس کے سبب سن ہجری 24 ماہ محرم میں آپ شہادت سے سرفراز ہوئے، آپ نے شہادت پائی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ جنازے کی نماز حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی،
یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات تھے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کا بیک گراؤنڈ بھی سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک شخص نے ام قیس نامی ایک خاتون کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس خاتون نے عورت نے یہ شرط لگائی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس شخص نے اس عورت کی اس شرط کو قبول کر کے ہجرت کر لی، پھر دونوں کا باہم نکاح ہوا، مگر اس شخص کا نام مہاجر ام قیس مشہور ہوا اور اس عورت کا نام توقیل بتایا گیا ہے۔ توقیل اس کی کنیت ام قیس تھی، جس کنیت سے وہ صحابی پھر مشہور ہو گئے۔ یہاں پر محدثین ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہا تھا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی شرط لگائی تھی کہ پہلے مسلمان ہو جائیے۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر نکاح ہوا، تو ان پر تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی اور ان پر عتاب فرمایا۔ تو اس کا جواب علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے مسلمان ہونے کا ارادہ تھا، اور پہلے واقعے میں ان صحابی کا پہلے سے ہجرت کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جب اس نے پیشکش کی اور ہجرت کی شرط لگائی تو انہوں نے ہجرت کی، اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پر نکیر فرمائی، عتاب فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور دوسرے پر نکیر نہیں فرمائی۔ یہ اس حدیث شریف کا شان ورود ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ اس حدیث شریف کی جامعیت کا اندازہ یوں لگائیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو مقبولیت کے زیور سے آراستہ کرنے کا نسخہ بتایا کہ اعمال کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ فرمایا اخلاص نیت، اخلاص نیت کے سبب نیت درست ہوگی، نیت صحیح ہوگی تو اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے تھے من اراد ان یصنف کتابا، من اراد ان یصنف کتابا، جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ وہ کتاب تصنیف کرے، کتاب لکھے، فلیبتدی بہذا الحدیث، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث سے شروع کرے، پہلے یہ حدیث لکھے، اس کے بعد پھر کتاب لکھنا شروع کرے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف تصنیف فرمائی، لکھی، تو پہلے یہی حدیث ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت یہ نوات سے ہے، اور نوات کے معنی ہوتے ہیں گٹھلی۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النوات، میں نے کھجور کھایا اور گٹھلی پھینک دی۔ فرماتے تھے کہ جیسی گٹھلی ہوگی ویسا ہی درخت ہوگا، پیڑ ہوگا۔ اگر گٹھلی اچھی ہے تو درخت بھی اچھا ہوگا، اور اگر گٹھلی خراب ہوگی تو درخت بھی خراب ہوگا۔ بس جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا ثمرہ ہوگا، جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے فرمائیں گے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو ثمرہ بھی اچھا ہوگا۔ اب کوئی نیم کا درخت لگائے اور پھر امید رکھے کہ اس پر آم آ جائے تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ اور حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث جو ذکر فرمائی اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے آخری حدیث جو ذکر فرمائی یعنی کلمتان حبیبتان الی آخرہ الحدیث، اس حدیث شریف کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس میں راز یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے پہلے جس کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور آخری حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی حدیث اس لیے لی تاکہ طلباء پڑھنے پڑھانے کا ذوق رکھیں اور ان کے مزاج میں درویشی غالب رہے۔ سبحان اللہ۔
بہرحال یہ دو باتیں حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے جو خزائن الحدیث میں موجود ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف کا عملی پیغام یہی ہے کہ ہم ہر عمل کے پیش نظر اللہ رب العزت کی خوشنودی کا استحضار رکھیں کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کا مقصد بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ اخلاص نیت کی یہی معنی ہے کہ اپنی نیت کو بس خالص اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کرنا، اپنی نیت کو خالص کرنا کہ ہر عمل میں اللہ رب العزت کی خوشنودی، خوشی اور اس کی رضا پیش نظر رہے۔ یہ اس حدیث شریف کا عملی پیغام ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جس میں لوگوں کے خلوص کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے کام کرتے تھے مگر کبھی بھی اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ انہی مخلصین کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔ آج وہ دور ہے کہ نہ ہم عمل کرتے ہیں اور نہ ڈرتے ہیں، اور ایک وہ دور تھا کہ وہ کرتے تھے اور ڈرتے تھے اور پھر اپنے اعمال کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ دوسروں کی ترغیب کے خاطر اور تحدیث بالنعمت کے طور پر اپنے اعمال کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، تو کامل اخلاص ہو جس کی اللہ پاک کے یہاں بڑی عظمت ہے۔ مومن ہو اور مخلص ہو تو مومن و مخلص کا اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہاں اعمال میں تکثیر مطلوب ہو اس کا ذکر نہیں بلکہ تحسین مطلوب ہے، یعنی اعمال بہت زیادہ ہو یہ مطلوب نہیں ہے بلکہ اعمال کم ہو لیکن اچھائی کے ساتھ کیے گئے ہوں، اس میں تحسین مطلوب ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ عمل کی زیادتی نہیں ہے، حسن و خوبی اور بہتری کو بیان فرمایا۔ اور عمل میں عمدگی اور حسن و خوبی پیدا ہوگی دو چیزوں سے، اخلاص نیت اور اتباع سنت۔ جیسے اتباع سنت کی اہمیت مسلم ہے، اخلاص عمل اور اخلاص نیت کی اہمیت بھی مسلم ہے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے اخلاص کی بدولت الف با پڑھا کر جنت میں جا سکتا ہے اور دوسرا شخص اخلاص کے بغیر بخاری شریف پڑھا کر بھی اس نعمت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ، العیاذ باللہ العظیم۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مسلمان کو اخلاص اور توکل کے دو پر لگ جاتے ہیں تو پھر وہ روحانیت کے آسمان پر اڑنے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف کا عملی پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ ہر عمل سے پہلے یہ خیال کریں کہ میں کس کے لیے کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مجھے یہ عمل انجام دینا ہے، اور درمیانی عمل میں دیکھیں کہ یہ عمل کس کے لیے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سوچیں کہ یہ عمل کس کے لیے ہوا۔ مثلاً قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے یہ خیال کرے کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ بس اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور درمیان میں دیکھیں، سوچیں کہ تلاوت کس کے لیے ہو رہی، اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ لوگ مجھے عاشق قرآن کہیں گے، نہیں، بلکہ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور جب قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہو جائیں تو پھر سوچے کہ میں نے یہ تلاوت کس کے لیے کی، کیا مخلوق کے لیے تو نہیں کی، ہاں بلکہ خالق کے لیے کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور استغفار کیجیے کہ اللہ مجھ سے ممکن ہے ریاکاری ظاہر ہوئی ہو، بس آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلصین کے سردار ہیں، سید المخلصین ہیں، لیکن پھر بھی دعا فرما رہے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا۔ نفاق سے پناہ طلب کر رہے ہیں اور اخلاص کا سوال فرما رہے ہیں۔ اپنے دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل فرمائیے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مخلصین میں شامل فرمائیں اور اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اسی طرح اس ماہ رمضان مبارک میں درس حدیث کا جیسے آج آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ انتہا کو بھی یہ سلسلہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مقبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔